بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اسلامیات لیکچر نمبر 18۔ اس سے پہلی آیات میں ہم نے جو تھا منافقین کا مسلمانوں پر طنز پڑھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کیا کہا کہ ان کو کیا کیا ہے، ان کے دین نے مغرور قرار دیا ہے۔ جب مسلمان جہاد کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اتنی سی قوم جو ہے اتنے بڑے لشکر کا کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح فرما دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اللہ کی مدد ہی کافی ہوگی۔ پھر ہم نے کیا پڑھا، کفار کے موت کے حالات پڑھے کہ کفار کی کس طرح جو ہے موت ہوتی ہے، کہ فرشتے جب روح لینے آتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور ان کو ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرعون والوں کے بارے میں پڑھا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیاتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سبب ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ لم یکن نہیں ہے مغیرن بدلنے والا نعمتن کوئی نعمت انعمہا علی قوم جو اس نے دی ہو کسی قوم کو۔ اب مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب تک کوئی انعام یافتہ قوم اپنی اچھی حالت کو بری حالت میں تبدیل نہ کرے اور وہ عذاب کا مستحق نہیں ٹھہرتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے۔ یعنی کسی قوم پر جب بھی عذاب آیا ہے تو ان کو پہلے نعمتوں سے کیا کیا ہے، نوازا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل نہ لے، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے ہے کداب آل فرعون، جیسا کہ دستور تھا فرعون والوں کا۔ دستور کا مطلب عادت تھی، طریقہ تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیا کر دیا، قرآن کریم کی آیاتوں کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور سب کو کیا کر دیا، غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کداب آل فرعون، جیسا کہ دستور تھا فرعون والوں کا، والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیاتوں کو، ٹھیک ہے۔ فأہلکناہم، پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون والوں کو، ٹھیک ہے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب کیا تھے، ظالم تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے ہے ان شر الدواب، اب ان کی تشبیہ جو ہے جانوروں کے ساتھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ فرعون والے اور مکذبین جو آیاتوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ بدترین جانور ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جانور پھر بھی اللہ کی فطرت پر چلتا ہے، لیکن یہ لوگ حقیقت جان کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی سب کچھ جان بوجھ کر بھی، سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو وہ کیا ہو گئے، بدترین جانور کی طرح ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے اگلی آیت میں کفار کے عہد شکنی کے بارے میں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بنو قریظہ، بنو نذیر، یعنی یہودی قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے، اور یہ کینہ اور دشمنی چھپاتے تھے۔ تو قرآنی آیت میں مشرکین مکہ کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ جب ان کا تجارتی قافلہ بخیریت مکہ پہنچا تو پھر جنگ کی کیا تم تھی، لیکن یہ لوگ جو تھے اخلاقی لحاظ سے کافی گرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بلد امین میں رہنے کے باوجود بھی امن پسند نہیں تھے۔ مدینہ کے یہود اور منافقین کو اکساتے تھے
اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اب اگلی آیات میں ان کے بارے میں آیا ہے کہ اگر یہ عہد شکن کفار لڑائی کے میدان میں سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو عبرتناک سزا دو، ٹھیک ہے نا۔ اب بقول ابن عباس کے کہ ایسی سزا کہ پیچھے والے یعنی جو مکہ اور یمن میں رہنے والے سازشی ہے تو وہ بھی اس سے عبرت حاصل کرے اور مزید کسی گروہ کو عہد شکنی کی جرت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ پھر آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم سے غداری کا خدشہ ہو کہ وہ معاہدہ سے پلٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، معاہدہ کی خلاف ورزی کریں گے، تو آپ بھی ان کے ساتھ کیا کرو، برابری کا معاملہ کرو۔ اگر وہ پلٹتے ہیں تو آپ لوگ بھی عہد سے کیا ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے ترجمے کی طرف، الذین وہ لوگ عاہدت منہم جنہوں نے معاہدہ کیا تم سے، ثم ینقضون پھر توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنا معاہدہ، فی کل مرۃ ہر بار وہ اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں۔ اب آگے ان کو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، فَإِمَّا پس اگر تَثْقَفَنَّهُمْ تم ان کو پاؤ، فی الحرب میدان جنگ میں، پس اگر تم ان کو پاؤ میدان جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو بگا دو ان کے ذریعے، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، لعلہم تاکہ وہ اس سے کیا کرے، یذکرون عبرت حاصل کرے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ ان کو میدان جنگ سے بگا دو، اس لیے کہ جو ان کے پیچھے آنے والے قوم ہے تو وہ اس سے عبرت حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ اگر تمہیں خوف ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، خیانت سے مراد دغا بازی کا، معاہدہ کے پیچھے پلٹنے کا، فَمْبِثْ تو پھینک دو، الیہم ان کی طرف، علی سوائن برابری کا مطلب جیسا وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے معاہدے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا، دھوکے بازوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا آپ لوگ کا رکوع جو ہے یہ مکمل ہو گیا، یہ ترجمہ بھی یاد کریں۔ اب آگے چلتے ہیں، الکلمات والتراکیب، غرہ خط میں ڈال دیا، مغرور کر دیا، ٹھیک ہے، کیا کر دیا، مغرور کر دیا، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، ٹھیک ہے، لم یکن مغیرن وہ بدلنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ تبدیلی لانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کداب مثال کے طور پر، یا جیسا، عادت، طریقہ، تسقفنا تم پاؤ، تم جا کر پکڑو، دونوں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شرد ان کو بگا دو، منتشر کر دو، ٹھیک ہے، یعنی کافروں کو میدان جنگ سے کیا کر دو، بگا دو، فَمْبِثْ پس پھینک دو، پھینکنے کا مطلب کیا ہوگا، برابری، یعنی برابری کا معاملہ ان کے ساتھ کرو، جیسے وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ کرو۔ یہ ترجمہ اور یہ الفاظ معنی اور اس رکوع کے سوالات و جوابات آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا، والسلام، شکریہ۔